السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں شگفتہ میم بول رہی ہوں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک لیکچر دیا تھا، آج یہ دوسرا لیکچر ہے جگنو پر جو لکھا ہے اقبال نے۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اقبال کا مقصد کیا ہے، یہ نظم لکھنے سے وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک ذرے کو پیدا کیا ہے، انسان سے لے کر ہر ذرے کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن کسی کو بھی کمتر نہیں رکھا ہے، کسی کو بھی حقیر نہیں رکھا ہے، کیونکہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اس نے یکسانیت کا درجہ دیا ہے، کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے جس سے اس کا درجہ جو ہے بہت اہم ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی جب خدا نے کسی کو کمتر نہیں سمجھا ہے، کسی کو حقیر نہیں رکھا ہے، تو ہم کیوں دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، دوسروں کو کمتر سمجھیں گے۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں رکھا ہے کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، بلکہ ہر کسی کو اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ تو اسی طرح یہ چھوٹا سا پرندہ جو ہے جگنو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی روشنی عطا کی ہے جو اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے پرندے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا کی ہے۔ تو یہ جو میں نے پہلا لیکچر جو اس پر دیا تھا، تو آج میں آگے پڑھاؤں گی کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے آگے۔ رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، مرغان بے زباں یعنی کہ پرندہ، مرغا جس کو بولتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ شاعر کہنا چاہتا ہے ایک پرندہ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آواز عطا کی ہے، میٹھی آواز عطا کی ہے، اس کو بھی بے زبان نہیں رکھا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک میٹھی آواز عطا کی ہے۔ گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، اور پھولوں کو بھی ایک طرح سے زبان عطا کی۔ جب پھول کھلتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے درس دیتے ہیں۔ نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، کہتے ہیں کہ نظارہ جو ہے، آسمان کا نظارہ جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس میں خوبی ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد، سورج ڈوب جانے کے بعد آسمان پر جو سرخی چھا جاتی ہے، شفق اسی کو کہتے ہیں۔ تو اسی شفق کو پری کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ تو یہ شفق جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آسمان پر ہوتا ہے اور پھر جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نظارے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو خوبی عطا کی ہے، شفق یعنی کہ سرخی جو ہے آسمان پر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے۔ رنگین کیا سحر کو بانگی دلہن کی صورت، تو ایک دلہن جو صبح جو ہے، صبح کو آسمان اس طرح اللہ تعالیٰ نے صبح کو اس طرح سوارا ہے، اس طرح آراستہ ہے، جس طرح ایک دلہن کو سجایا جاتا ہے لال جوڑے میں۔ تو جس طرح وہ خوبصورت اس لال جوڑے میں دلہن دکھتی ہے، جیسے شبنم کے قطرے میں جو خوبصورتی ہوتی ہے، یہاں آرسی کا مطلب ہے وہ انگوٹھی جس میں نگینہ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو ویسی ہی خوبصورتی صبح کو عطا کی۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو۔ ایک درخت جو ہے، شجر ہوا درخت، ایک درخت کو ہمارے لیے ایک طرح سے سایہ بنا دیا، تو جس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے آپ کو لطف حاصل کرتے ہیں ٹھنڈی ہوا میں۔ تو ایک ہوا کو اللہ تعالیٰ نے وہ پرواز عطا کی کہ جہاں چاہے وہ پھولوں کی خوشبو ہوا پھیلاتی ہے، چاہے انسان اسی پر ڈیپینڈ ہے، اس کی زندگی ہوا پر ہی ڈیپینڈ ہے۔
پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی، پانی کو دی روانی، بہتا ہوا پانی جو ہے، لہریں موجیں ہوئے لہریں، بے کلی ہوا بے قراری، موجے یعنی لہریں جو ہے، پانی کی لہریں جو ہے جب وہ ادھر ادھر آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو شاعر کو محسوس ہوتا ہے یہ بے قراری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ تو یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جگنوں کا دن وہیں سے شروع ہوتا ہے جس وقت ہماری رات ہوتی ہے، کیونکہ جگنوں میں جو روشنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو وہ اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتی ہر چیز میں عطا کی ہے۔ انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے۔ ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے لیے زبان عطا کی ہے، اور ایک پھولوں کے گلدستے میں چٹک عطا کی ہے، یعنی کہ پھول جو ہے، پھولوں کے گلدستے جو ہے جب وہ کھلتے ہیں تو اس میں بھی ایک طرح سے آواز نکلتی ہے۔ یہ چاند آسمان کا شاعر کا دل ہے گویا ہوا، یعنی یہ ایسا لگتا ہے جیسے چاند شاعر کا، آسمان پر جو چاند ہے وہ شاعر کا دل ہے، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ تو شاعر یہاں پہ کہنا چاہتا ہے ایک چاند میں اگرچہ چاندنی بسی ہوئی ہے لیکن شاعر کے دل میں درد اور کسک ہے، تکلیف ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے، وہ درد وہ تکلیف دوسروں کے لیے ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں، ورنہ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ کچھ لوگ جو اس گفتگو سے دھوکے ہی ہر کسی کو ملے ہیں۔ نغمہ ہے بوئے بلبل، وہ پھول کی چہک ہے، یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بلبل کے بول بوجھ سے، اس کے نغموں سے ہمیں کوئی ایک طرح سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ پھول کی چہک یعنی کہ پھولوں کی خوشبو میں، بو کا مطلب ہے خوشبو، پھولوں کی خوشبو میں جو چہک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب پھول جو ہے اس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، ویسے ہی ہمارا انداز گفتگو ہونا چاہیے، اس سے خوشبو ہی آنی چاہیے جو ہم بات چیت کریں۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، وحدت ہوا یکسانیت ہے، مخفی ہوا پوشیدہ۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگرچہ ہر چیز کثرت کے ساتھ موجود ہے اس دنیا میں، مگر ہر کوئی اپنی جگہ پہ، ہر کسی کو یکسانیت ہے، درجہ عطا کیا گیا ہے، یہ پوشیدہ ہے ہر ایک چیز میں، یعنی کہ ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی درجہ ہے، کسی کو اس کے بغیر بیکار، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بیکار نہیں بنایا ہے۔ جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے، تو جگنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی ہے اسی طرح پھولوں میں بھی خوشبو عطا کی ہے، یہ کیونکہ کسی کو بھی فرق نہیں رکھا، یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو۔ اب شاعر کہتا ہے تو اگرچہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے، پھر کیوں ہم فتنہ فساد کرتے ہیں، پھر کیوں لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں، یہ ہنگامے روز بروز کیوں ہوتے ہیں؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے، ہر شے میں جبکہ پناہ خاموشی ازل ہو، تو ہر چیز میں پوشیدہ ہے خاموشی، یعنی کہ یہ یہاں پہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ امن و امان قائم ہونا چاہیے، کہیں پر بھی فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فتنہ فساد کس وجہ سے؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں درجہ عطا کیا ہے، وحدت عطا کی ہے، تو پھر کیوں یہ فتنہ فساد ہو رہے ہیں؟ تو آج آپ کی یہ جو نظم ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی، تو انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی یہاں کوسچنز کے بارے میں بھی، تو انشاءاللہ آگے تو ویڈیو زیادہ ہوتا ہے پھر تو آپ نہیں دیکھ پاتے ہو، باقی انشاءاللہ خدا